وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال الله تعالى قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. دین بھلائی ہے، اس سلسلے کا یہ 27واں محاضرہ ہے۔ اس کا عنوان ہے مرزا قادیانی کا 2 آیات قرآنی۔ پہلی آیت کیا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور دوسری آیت قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرٌ رَسُولًا۔ ان 2 آیتوں سے وفات مسیح پر استدلال اور اس کا ابطال۔ یاد رہے کہ یہ تیسری قسم کی 19ویں اور 20ویں آیت ہے جس سے مرزا وفات مسیح پہ استدلال کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اب اس کا ترجمہ واضح ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیں اسے پکڑ لو، اور جس سے وہ روکیں اس سے تم باز آ جاؤ۔ اب مرزا صاحب اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یعنی رسول جو کچھ تمہیں علم و معرفت عطا کرے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے وہ چھوڑو۔ یاد رہے کہ مرزا صاحب نے اپنے اردو ترجمہ میں علم و معرفت یہ جو 2 لفظ ذکر کیے ہیں یہ ان کی اپنی طرف سے اضافہ ہے۔ قرآن کریم کی نص میں یہ لفظ نہیں ہے۔ اس آیت کے ساتھ بعض احادیث نبویہ کو ملا کر مرزا صاحب نے یہ نتیجہ نکالا کہ حضرت مسیح وفات پا چکے ہیں۔ اب ہم ان احادیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پہلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جسے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الى 70 واقلهم یجاوز ذلك۔ میری امت کی عمریں 60 اور 70 برس کے مابین ہیں، اور ان میں سے تھوڑے ہی اس سے تجاوز کریں گے۔ اب اس حدیث کے متعلق مرزا غلام احمد قادیانی ازالہ اوہام کے صفحہ 255 پر رقم دراز ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم اس امت کے شمار میں آگے ہیں، پھر اتنا فرق کیوں کر ممکن ہے کہ لوگ تو 70 برس تک مشکل سے پہنچیں،
اور ان کا یہ حال ہو کہ 2000 کے قریب ان کی زندگی کے برس گزر گئے اور اب تک مرنے میں نہیں آتے، بلکہ بیان کیا جاتا ہے کہ دنیا میں آ کر پھر 40 یا 45 برس زندہ رہیں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ اس حدیث کے ساتھ ان کا کلام کیا ہے۔ اب دوسری حدیث دیکھیں، حضرت جابر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قبل ان يموت بشهر تسألون عن الساعة وإنما علمها عند الله وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة يأتي عليه 100 سنة وهي حية۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات سے 1 ماہ قبل یہ سنا کہ تم قیامت کا پوچھتے ہو، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اور میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ اس زمین پر کوئی زندہ ایسا نہیں جس پر 100 سال آئے اور وہ زندہ ہو۔ اب مرزا قادیانی اس حدیث کی شرح میں کیا لکھتے ہیں، سنیے۔ اس حدیث کے معنی یہ ہے کہ جو شخص زمین کی مخلوقات میں سے ہو وہ 100 برس کے بعد زندہ نہیں رہے گا، اور ارض کی قید سے مطلب یہ ہے کہ آسمان کی مخلوقات اس سے باہر نکالی جائیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم آسمان کی مخلوقات میں سے نہیں ہیں، بلکہ وہ زمین کی مخلوقات اور ما علی الارض میں داخل ہیں۔ اب قادیانی اور کیا اوہام ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے۔ مذکورہ دونوں حدیثوں کے گرد مرزا غلام احمد کے اوہام و اشکالات اور مغالطات کی ازالہ، اور پھر ان سے وفات عیسیٰ علیہ السلام پر استدلال کے ابطال کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اولاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانی رفع، پھر وہاں سے ان کا نزول اور ان کی حیات، یہ تمام شرعی حقائق ہیں جو آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ صحیحہ مرفوعہ سے ثابت شدہ ہیں، جن کے مقابلہ میں مرزا صاحب کے قیاسات و اجتہادات شخصیہ ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ رہی مذکورہ دونوں حدیثیں، تو وہ دونوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام نامی سے خالی ہے، ان کے رفع کی نفی سے بھی خالی ہے، ان کے نزول کی نفی سے بھی خالی ہے، وہ ان کی حیات کی نفی سے بھی خالی ہیں۔ لہذا مرزا صاحب کا ان سے اپنے مقصود پر استدلال یکسر باطل امر ہے۔ ثانیاً، آیات قرآنیہ میں صرف الفاظ یہی ہیں کہ جو کچھ تمہیں رسول عطا کریں لے لو، مگر مرزا صاحب نے اپنی طرف سے اس کے ترجمہ میں علم و معرفت کی قید لگا دی، تخصیص کر دی، اور الحاد فی آیات اللہ کا ارتکاب کیا۔ حق اور صواب یہ ہے کہ اس آیت کے سیاق میں غور کرنے والا بخوبی جان سکتا ہے کہ حق تعالی شانہ نے اس سے قبل غنیمت اور فیع کا ذکر فرمایا ہے، پھر یوں فرمایا کہ جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائیں اسے لے لو،
اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ اور پاگل ہو۔ تو ظاہر ہے کہ مال غنیمت اور فیع اس سے حصہ ملنے پر تقسیم نبوی پر رضا کا حکم دیا جا رہا ہے۔ پھر اگر لفظ ما اس کے عموم کو دیکھا جائے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کو عطا ہونے والی ہر چیز کو یہ لفظ ما شامل ہے۔ وہ مال و متاع ہو، وہ علم و معرفت ہو، وہ آپ کی قضاء اور فیصلے ہوں، وہ آپ کی طرف سے شرائع اسلام کا بیان ہو۔ تو اس اعتبار سے تو اس عموم کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کا ذکر فرما دیا، ان کے نزول کا ذکر فرما دیا اور ان کی حیات کا ذکر فرمایا، پھر نزول کے بعد ان کے عظیم شان کارناموں کو تفصیل سے بیان فرمایا، پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کی شادی کرنے کا ذکر فرما دیا، پھر ان کی اولاد کا ذکر فرمایا، ان کی وفات کا ذکر فرمایا اور ان کے جنازہ اور دفن تک کے بارے میں تفصیلات بیان فرما دی، تو ان سبھی امور کو بصر و چشم مسلمانوں کو قبول کرنا چاہیے۔ تو یہ ما کے عموم میں جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں، یہ تمام امور داخل ہیں۔ تو اس اعتبار سے اس آیت کا مضمون امت مسلمہ کے لیے ہی نافع ہوا، قادیانیت کے لیے نہیں۔ ثالثاً وہ حدیث نبوی جس میں امت محمدیہ کی عمریں 60 اور 70 سال کے مابین بتائی گئی ہیں، اس سے وفات مسیح کا اثبات مندرجہ ذیل وجوہ کی بنا پر باطل ہی نہیں، انتہائی کج فہمی ہے۔ الف، اس حدیث میں بعد کی عمروں میں اس سے زائد کی تصریح بھی موجود ہے، مگر اس زائد کی تعیین نہیں کہ جس کی روشنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کے بارے میں کچھ کہا جائے کہ وہ حد سے متجاوز ہو گئی ہے اور ہم مجبوراً تعیین نبوی کی روشنی میں حضرت عیسیٰ کو وفات شدہ کہیں۔ با، اس حدیث میں امتی کی تصریح یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ منطبق نہیں ہوتی، وہ تو دراصل انبیاء کی جنس کے ایک فرد ہیں، وہ مستقل نبی ہیں، نزول کے وقت بھی وہ نبوت کے شرف سے مشرف ہوں گے۔ یہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ وہ ان کے متبع ہوں گے۔ تو نبیوں کی جنس سے ہونا یہ اس بات کی نفی کرتا ہے کہ وہ امتیوں کی جنس میں ہوں، نیز ان کا اس امت میں شمار خود ان کی دعا کی مقبولیت کا مسئلہ ہے، ان کے بارے میں ربانی فیصلہ ہے۔ یہ نبی خاتم اور سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف ہے، نیز یہ خیر امت کا بھی شرف ہے۔ یہ ربانی قضا ہے جسے شارع کے بیان کے بعد قبول کرنا یہی ایمان ہے۔ اس میں عقل و قیاس کا کوئی دخل نہیں کہ مرزا صاحب اس سے اپنی رائے اور پھر اپنے خیالات و اوہام سے الٹ سلٹ گفتگو کریں اور خلاف شارع اس سے امور کو ثابت کرتے رہیں۔ جیم،
حدیث لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا جنہیں چھوڑنے والے ان کا نقصان نہ کریں گے۔ اسی لیے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور امام مہدی ان کا ظہور ہو چکا ہوگا، وہ انہیں امامت کے لیے پیشکش کریں گے تو وہ فرمائیں گے امامکم منکم، تمہارا امام تمہیں سے ہے۔ تو اگر وہ اس امت سے ہوتے تو ان کا یہ عذر درست نہ ہو۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خود مستقل نبی ہونا، جہاں ان کے اس امت سے خارج ہونے کی دلیل ہے، یہ امر مرزا صاحب کے مسیح مسیح ہونے کے دعوے کے بطلان کی بھی بہت پختہ دلیل ہے کہ وہ مسیح مسیح نہیں، کیونکہ جب مسیح موعود اس امت سے خارج ہیں تو پھر مسیح مسیح کیوں کر اس امت میں سے ہو؟ کیونکہ مرزا صاحب تو اس امت سے ہیں، وہ کیسے مسیح مسیح ہوئے؟ تو ان تمام امور کے پیش نظر حضرت مسیح کی عمر طویل امت محمدیہ کی کم عمر والی حدیث کے حکم میں نہیں آتی کہ انہیں اس حدیث کی روشنی میں وفات شدہ ٹھہرایا جائے۔ البتہ مرزا صاحب کا اس حدیث سے ان کی وفات پر استدلال یہ سراسر باطل امر ہے۔ دال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کا یہ فرمانا کہ وہ سن کہولت میں ہم کلام ہوں گے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، تو اس آیت میں کہل یہ کلمہ بتا رہا ہے کہ ان کی زمینی عمر شمار ہوگی جس میں وہ سن کہولت کو پہنچیں گے۔ نیز ہم کہتے ہیں کہ کہل یہ لفظ بذات خود بتا رہا ہے کہ ان کی طویل العمری ایسی ہوگی کہ اس عمر میں کسی بشر نے ان سے قبل تکلم نہ کیا ہوگا، لہذا وہ اگر امت ہی کے فرد ہیں تو ان میں سے ان کا استثناء حدیث میں موجود ہے، یا وہ اصل امر میں اس امت سے خارج ہے، لہذا یہ حدیث ان پہ منطبق نہیں ہو سکتی۔ یاد رہے کہ خود مرزا صاحب نے بھی اس کی تصریح کی ہے، وہ کہتے ہیں یہ ظاہر ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم اس امت کے شمار میں ہی آ گئے ہیں۔ یہ امر بدیہی ہے کہ کسی شخص کے اصل امت سے ہونا اور اس کا امت میں شمار ہونا، ان دو امروں میں واضح فرق ہے۔ تو یہ اعتراف مرزا صاحب نے بھی کیا کہ وہ اس امت میں سے نہیں۔ تو یہ حدیث حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طویل العمری کے ہرگز ہرگز منافی نہیں ہے۔ پھر مرزا صاحب کا اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر استدلال یہ اکثر باطل ہے۔ ہاں، نہایت ہی اہم اور اقوی ترین دلیل یہ ہے کہ ایک طرف حدیث مذکور یکسر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے خالی ہے۔ مرزا صاحب اس حدیث کے منطوق سے نہ اشارہ و کنایہ سے وفات مسیح کا اس بات کر سکے، وہ انہوں نے محض اپنی قیاس اور اپنی رائے سے ہی یہ ناکام سعی کی، جبکہ دوسری طرف نزول مسیح کی احادیث یہ نص صریح کے طور پہ
ان کے نام نامی کے ساتھ وارد ہیں جو ان کے نزول پر ناطق ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اعمار امتی، یہ جو حدیث ہے اس سے استثناء کر رہی ہے، تو پھر اس حدیث سے وفات مسیح پر استدلال کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی۔ اب ہم دوسری حدیث پہ گفتگو کرتے ہیں۔ مرزا قادیانی نے آیت قرآنی ما آتاکم الرسول فخذوہ، اس کے ذیل میں جس دوسری حدیث سے وفات مسیح پہ استدلال کیا ہے، اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ذی روح کے لیے 100 سال تک وفات شدہ ہونے کی حتمی خبر دی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ بھی تھے تو اس مدت میں ان کی وفات ہو چکی۔ ہم اس کی جواب میں اتنا کہتے ہیں کہ اس حدیث کے الفاظ پر اگر غور کر لیا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خود بخود اس سے استثناء ظاہر و بین ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما علی الارض، جو کوئی زمین پر ہے، وہ تو اس وقت آسمان پر تھے اور آج بھی ہیں، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس حکم سے مستثنیٰ ہیں، اور اس حدیث سے